اعتکاف کا لفظ دیا گیا. اور شرعی معنی میں تو اعتکاف یہ ہے کہ مخصوص عبادت ہے، مخصوص آدمی کا اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے عبادت کی نیت کے ساتھ مخصوص وقت کے لیے وہاں ٹھہر جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اب اس کے فضائل تو بہت سارے ہیں، جیسے میری بہن نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے وہ آدمی کو یعنی کتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے، اور وہ بھی مقبول. ہم حج کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہمارے حج کے اندر ریا ہے، ہمارے حج کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، تو بعض اوقات ہمارے حج قبول نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک شخص ایک دن کا یعنی کہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، بڑا اجر ہے جی، کتنا بڑا اجر ہے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہے ایک دن کے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں 3 خندق جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب 3 خندقیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا بتایا کہ ایک خندق کی وسعت اور ایک خندق کی جو اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ڈسٹینس جو ہے وہ فرمائے کہ جیسے زمین و آسمان کا خلا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے کتنا دور فرما دیں گے. اچھا، اعتکاف میں بھی ابھی یہ میرے ذہن میں آیا تھا کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنا ہی ایک اجر ہے، ایک ثواب ہے. اس کی عبادات، اس کی سنتیں، اس کے نوافل تو مختلف ہیں، لیکن ہے نا جی. دیکھیے یعنی کہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. مطلب اعتکاف میں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم عبادت کرتے ہیں، صرف فرض نمازیں پڑھ لی، مطلب لیکن اعتکاف ہوتا ہے. جی، اصل میں اعتکاف کی جو مشروعیت ہے نا، اس کا میں آپ کے تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں کہ اعتکاف کی مشروعیت کیسی ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پچھلی امت کے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے 1000 سال عمر عطا فرمائی، اور اس نے 1000 سال عمر بڑی جہد اور مجاہدے کے ساتھ گزاری، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو محروم ہو گئے، ہمیں تو وہ اجر نہیں مل سکے گا کہ ہماری تو عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں، ہمارا تو وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی لمبی ریاضت کر سکیں، اتنی لمبی عبادت کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور کچھ دیر کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ اپنے صحابہ کو پچھلی امت کے عابد کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہم آپ کو ایک رات ایسی دیں گے کہ جس نے زندگی میں یہ ایک رات پالی اور اس کی عبادت کر لی تو اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور اتنی مقدار میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص تحفہ دیا گیا. اور پھر حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 30 دنوں کا اعتکاف کیا. اچھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آخری سال یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور ساتھ فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پہلے 10 دنوں میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، دوسرے 10 دنوں میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرے، اور لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے ان تاک راتوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ میرے اوپر یعنی کہ ظاہر کر دی گئی تھی، مجھے اس کی تعین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن پھر جو ہے مجھ سے بلا دیا گیا تاکہ امت جو ہے وہ اللہ کے سامنے عبادت کرے اور ریاضت کے ذریعے سے عبادت خود کوشش کرے، کوشش کرنے کی تلاش کرے، اس کو تلاش کر کے 23 اور 27 پرٹیکولرلی پتا ہونا کہ فلاں لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہے یا کچھ، تو انسان پھر کوشش نہیں کرے گا. تو ابھی تلاش کرنا جو ہے وہ کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے آ کر کے عبادت کرے، مجھ سے مانگے، میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے. چونکہ اللہ کو تو اپنے بندے سے محبت ہے، لیکن اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میرے سامنے آ کر کے محبت کا اظہار کرے. اور پھر اس کے اجر کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے اوقات بھی رکھے ہیں، ایسے زمین کے اندر مکانات بھی رکھے ہیں، جگہ بھی رکھی ہیں کہ جہاں جیسے بیت اللہ ہے، آدمی
وہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی ہے تو جب آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں. بیت المقدس ہے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ